امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت غریب گھر سے تھا، گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، گھر کے حالات اور خراب، اکیلا بھائی اور 4-5 بہنوں کا بوجھ۔ تو اماں جان نے کیا کیا، مجھے ایک دھوبی کی دکان پر لے گئیں، جا کے دھوبی سے کہنے لگیں کہ اے دھوبی، میرے بیٹے کو کوئی کام کاج سکھا دے، وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ کام سیکھ جائے گا تو یہ کوئی چھوٹی موٹی لانڈری کھول لے گا، اس سے میرے گھر کا چولہا جلتا رہے گا، میری بیٹیوں کا بھی پیٹ بھرتا رہے گا اور میرے بیٹے کا بھی۔ کہتے ہیں کہ لانڈری کے سامنے، دھوبی کی دکان کے سامنے ایک مدرسہ تھا، جو مدرسہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا تھا۔ مدرسے سے پڑھتے ہوئے بچوں کو نکلتے دیکھنا، دل میں علم کی پیاس، یہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں کام پر تو گھر سے جاتا، کئی دنوں تک ان بچوں کو دیکھتا رہا، ان کے چمکتے چہرے جو علم کی پیاس بجھا کر اس جامعہ سے نکلتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، اس مدرسے کے جو قاری صاحب تھے، اس مدرسے کے جو استاد تھے، ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پوچھنے لگے کہ اے بچے، تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ میں کئی دنوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ان بچوں کو دیکھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ امام ابو مالک فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں نے مثبت میں سر ہلایا کہ پڑھنے کا تو مجھے واقعی شوق ہے۔ امام اعظم مجھے جامعہ کے اندر لے گئے، مدرسے کے اندر بٹھایا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ماہ ختم ہونے کو تھا۔ ماں نے تقاضا کیا سیلری کا کہ وہ جو وہاں سے دھوبی کی دکان سے کماتے رہے ہو، لاؤ مجھے دو، میں گھر کے اخراجات پورے کروں، گھر کے لیے کچھ سودا سلف لے آؤں۔ کہتے ہیں ماں کو تو پیسے وہ دیتا جو کماتا ہوتا، میں کماتا کہاں تھا، میں تو وہاں جامعہ چلا جاتا، تعلیم و تربیت میں مبتلا رہتا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ ادھر میرا چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے والدہ کو سب بتا دیا کہ میں پڑھنے جاتا ہوں، میں تمہیں خرچہ آپ کو کہاں سے دوں گا، میں کماتا تو نہیں۔ تو والدہ محترمہ طیش میں آ گئی، عورتوں کی جیسی عادت ہوتی ہے نا، غصے میں آ کر بھاگتی ہوئی قاری صاحب کے پاس گئی اور جا کے سامنے کھڑی ہو گئی، بولنے لگی کہ اے مولوی صاحب، کبھی کسی کا مسلوں سے بھی پیٹ بھرا ہے؟ میرے گھر کا چولہا بند ہے اور یہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کر رہے ہیں، میں کیسے اپنے گھر کا نظام چلاؤں؟ میرا یہی ایک اکلوتا بیٹا ہے جس نے میرے گھر کا نظام چلانا ہے۔ امام اعظم ہے تو میر کبیر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی رحم دل تھے، اللہ والے تھے، خدا ترس تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اماں جان، بتائیے آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کہتی ہیں میں نے جان بوجھ کے بتایا کہ میرے گھر کا خرچہ 40 دینار ہے، 40 درہم ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یکم کو، پہلی تاریخ کو آپ کے گھر آپ کا خرچہ پہنچ جائے گا، لیکن اے اماں، یہ تیرا بیٹا بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ اماں جان ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ مسلوں سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا، محنت مزدوری کر کے کھایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں مولوی بات پہ کتنا پورا اترتا ہے۔ 30 سال تک امام ابو حنیفہ، 30 سال تک امام ابو مالک کے گھر خرچہ بیچتے رہے اور یکم آنے سے پہلے ہی ان کے گھر خرچہ پہنچ جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب امام اعظم کا انتقال ہو گیا، امام ابو مالک اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم کر چکے تھے، مکمل کر چکے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑے امام بنے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا تو امام ابو مالک کو انہوں نے چیف جسٹس مقرر کر لیا۔ ظاہر ہے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے،
انہوں نے جب امام ابو مالک کو چیف جسٹس مقرر کیا تو خلیفہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی بہت ہی صابرہ خاتون تھی، بہت اچھے دل کی مالک، اللہ والوں کی بڑی قدر کرنے والی، حیا کرنے والی۔ پتہ چلا کہ امام مالک آ رہے ہیں اور بادشاہ کے لیے کھانا بنا کر بھیجا، گھر سے حلوہ بنا کر بھیجا۔ چیف جسٹس صاحب آئے، بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید بولے کہ اے چیف جسٹس آئیے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ ادھر امام ابو مالک نے اپنی والدہ محترمہ کو میسج بھیجا کہ والدہ محترمہ آئیے۔ اچانک سے والدہ محترمہ آئی، دیکھا کہ بیٹا واقعی بادشاہوں کے ساتھ مل کر کھا رہا ہے، رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور استاد کی وہ بات یاد آ گئی جو کئی سال پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ ماں کو کہہ کے گئے تھے کہ یہ تیرا بیٹا اماں بڑا ہی نیک ہے، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔